من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ سورہ اسریٰ، سورہ اسراء کی پہلی آیت سبحان الذی اسریٰ، جس کے متعلق پچھلے کچھ وقت سے مسلسل درس ہو رہا ہے، جس میں آپ کو بتایا گیا کہ اللہ نے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے، للہ کتب علی نفسہ رحمہ، للہ کتب علی نفسہ رحمہ، کے لیے اللہ کے کتب کر لیا گیا، کتب کیا گیا، للہ کتب علی نفسہ، قبل اللہ کی نفس کے، نفس واحدہ کے، رحمت کو۔ للہ کتب علی نفسہ رحمہ، لیے اللہ کے لیے اللہ کی نفس واحدہ کے قبل رحمت کو کتب کیا گیا۔ اللہ نے رحمت کو کتب کر لیا، اور رحمت کو کتب اس نے بطور کتاب، الکتاب کی کیا۔ یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی بات رحم کی ہو، رحمان کی ہو، رحیم کی ہو، ارحام کی ہو یا رحمت کی ہو، اس کا مطلب اللہ کی کتاب، اس کا مطلب اللہ کی کتاب جس کا تعارف الف لام میم حروف مقطعات سے کرایا گیا۔ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جو اشارہ کرتے ہیں اللہ کی کتاب کی شناخت اور پہچان کی طرف، جس کا تعلق اللہ کی نفس سے ہے، اللہ کی سائیکالوجی سے ہے۔ اور اگر ہم اللہ کی نفس واحدہ کی بات کریں تو اللہ کی نفس واحدہ کے 3 اقسام ہیں۔ اللہ کی نفس واحدہ کے 3 اقسام ہیں، جس کو ہم نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ نفس امارہ کا تعلق اس نفس سے ہوتا ہے جو ہمیشہ مخالفت میں سرگردہ رہتی ہے۔ نفس امارہ کا تعلق اللہ کی اس نفس سے ہے جو ہمیشہ مخالفت میں، ورودھ میں، خلاف میں، اپوزٹ، الٹا، اس امر کے لیے متحرک رہتی ہے۔ وہیں نفس لوامہ کا کام حرکت دینا ہے۔ نفس لوامہ کا کام کسی شے کو، کسی خیال کو، کسی وچار کو، کسی سوچ کو، کسی سمجھ کو، کسی تصور کو حرکت دینا ہے۔ اور جب تک کسی تصور کو حرکت نہیں ملے گی تب تک تصویر نہیں بنے گی، اور جب تک تصویر نہیں بنے گی تب تک خلقت نہیں ہوگی، تخلیق نہیں ہوگی۔ تیسری ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ اس نفس کو کہتے ہیں جو حالت اطمینان میں ہوتی ہے،
حالت تمام میں ہوتی ہے، جو ساکن ہوتی ہے، اس حالت اس اوستھا میں ہوتی ہے جہاں وہ نہ تو لوامہ کو سپورٹ کرتی ہے اور نہ ہی امارہ کو۔ جو صفت جو فعل لوامہ میں ہوتے ہیں، جو صفت جو فعل امارہ میں ہوتے ہیں، وہ اس سے ہٹ کر ہوتی ہے، اس سے الگ ہوتی ہے، اس سے بری ذمہ ہوتی ہے، اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں، جس کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی نفس واحدہ کے ساتھ ٹھہری رہے، اسی حالت، اسی مقام پر، اسی قانون قوانین پر جس پر نفس واحدہ ہے۔ اور نفس واحدہ کی حالت کی اگر ہم بات کریں تو وہ حرکت میں تو ہے، متحرک ہے، لیکن حالت سکنت میں، حالت ساکن میں۔ حالت ساکن اس حالت کو کہتے ہیں جہاں پہ کوئی شے حرکت میں تو ہوتی ہے لیکن اس کی حرکت میں عروج و زوال نہیں ہوتا ہے، اس کی حرکت، اس کے محرکات میں تبدیلی نہیں ہوتی، اس کے محرکات میں بدلاؤ نہیں ہوتا ہے، وہ بدلتی نہیں ہے۔ اور اسی بات کو قرآن کی آیت کہتی ہے، لا تبدیل لخلق اللہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ۔ اللہ کی فطرت وہ ہے جس کے قبل اس نے ناس کی فطرت کو خلق کیا، بنایا، فطر کیا، اور جس فطرت کو اس نے فطر کیا ہے وہ فطرت ہرگز نہیں بدلتی ہے تخلیق کے لیے، تخلیق کی وجہ سے۔ تخلیق کیسی بھی ہو، کوئی سی بھی ہو، کہیں پر بھی ہو، تخلیق میں آپ کو عروج و زوال دیکھنے کو ملے گے، تخلیق میں آپ کو بدلاؤ دیکھنے کو ملے گے، لیکن اس تخلیق کے ساتھ اللہ کی فطرت اور اس فطرت کی قبل بنی ہوئی فطرت ناس، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ اور اس میں تبدیلی آنے کا مطلب اللہ کے قانون قوانین میں تبدیلی آنا ہے، اور قانون قوانین میں تبدیل آنے کا مطلب کسی شے کو اس کی جگہ سے متاثر کر دینا، اس کو گمراہ کر دینا، اور اس قدر اس گمراہی میں پہنچا دینا ہے جہاں سے نہ اسے اپنی دشا کا پتہ رہے اور نہ ہی دشا کا پتہ رہے۔ کسی بھی شے کا وجود، اس کی موجودگی، اس کی دشا اور دشا کے ساتھ معلوم ہوتا ہے۔ کوئی شے اس کائنات میں، اس جگہ، اس اسپیس، اس ٹائم، اس خلا میں موجودگی رکھتی ہے، موجودگی درج کرتی ہے، اس کی شہادت اس کی دشا اور اس کی دشا کے ساتھ لی جاتی ہے، اٹھائی جاتی ہے۔ اور دشا اور دشا کا، اس کی معلومات کا اس کے ساتھ نہ ہونا، گویا کہ اس کا گمراہ ہو جانا، غیر معلوم ہو جانا، اس کے وجود کا مٹ جانا، فنا ہو جانا، ختم ہو جانا، اس کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت نہ رہنا، اس کی کوئی شناخت، کوئی پہچان نہ ہونا، یہ اس درجے میں پہنچ جائے گا۔ جیسا کہ لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو عشرہ کے متعلق بتایا گیا کہ اللہ کی جو اہم ترین تحریک ہے، حرکت، جس بنا پر، جس کے لیے قرآن کہہ رہا ہے للہ کتبہ علی نفسہ رحمہ، کہ اللہ نے اپنی نفس کے قبل رحمت کو لکھ لیا، رحمت کو لکھ لیا، اسی رحمت کو اللہ نے حرکت دی، متحرک کیا،
اس کی تحریک چلائی، اور اس تحریک کا نام، جس تحریک کے اندر، جس تحریک کے درمیان اس نے انسان کو نشو نما دی، انسان کی تخلیق کری، خلق الانسان علمہ البیان، انسان کو خلق کیا اور انسان کو اس کی تخلیق کا بیان سکھایا، اس کی تخلیق کا بیان کیا۔ تو انسان کا خلق ہونا اور اس کی تخلیق کے ساتھ ساتھ اس تخلیق کا بیان ہونا، اس تحریک کو نام ملا اسرا۔ یہ اللہ کی وہ تحریک ہے جس کے زیر سایہ انسان کی تخلیق ہوئی، اور نہ صرف تخلیق ہوئی بلکہ اس تخلیق کے بیان بھی کیے گئے، اور وہ بیان کہیں اور نہیں کیے گئے، وہ انسان کے اوپر ہی کیے گئے۔ اس کو اللہ کی تحریک اسرا کہتے ہیں، اور اس تحریک کو اللہ نے 3 ادوار میں نشو نما دی۔ جیسے کہ قرآن کہتا ہے کہ لقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب والحکم والنبوۃ ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی العالمین۔ انسان کو چاہیے کہ وہ مشاہدہ کرے، تحقیق کرے، اور جانے اس بات کو کہ اس کے رب نے، اللہ نے اس کو عطا کیا الکتاب، حکم اور نبوت، اور یہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی، اللہ کی طرف سے کیا گیا، عطا کیا گیا، انسان پر کیا گیا اللہ کا فضل ہے۔ اور یہ فضل اللہ نے انسان کے اوپر طیبات سے کی ہے، یہ فضل اللہ نے انسان کے اوپر طیبات، ان تینوں ادوار کے شعور کے ساتھ، اس کی سمجھ کے ساتھ، اس کی روح کے ساتھ کیے ہیں، اور اس لیے کیے ہیں تاکہ انسان جان لے، تاکہ انسان جان لے اور اس بات کی شہادت پیش کرے کہ ھذا من فضل ربی، کہ یہ جو مجھ پر فضل کیا گیا ہے یہ میرے رب کی طرف سے کیا گیا ہے، اور یہ فضل مجھ پر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ میرا رب مجھ کو آزمائے، ہمیں آزمائے، ہمیں دیکھے کہ کون ہم میں سے بہتر، احسن عمل کرنے والا ہے۔ تو انسان کی اس آزمائش کے لیے کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے، کون احسن عمل کرنے والا ہے، اللہ نے انسان کے اوپر یہ فضل کیا، اور یہ فضل انسان کے اوپر اللہ نے بطور کتاب، حکم و نبوت کے کیا، اور طیبات سے کیا، حیات سے کیا، اور اس لیے کیا تاکہ اس کے ساتھ انسان کی آزمائش کی جائے، کہ انسان کو جو کچھ اس کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، انسان اس کا کتنا شعور، کتنی سمجھ رکھتا ہے، الا یہ کہ انسان اللہ کی عطا کے ساتھ امانت دار کتنا ہے، وہ اس کا صادق، اس کا آمین کتنا ہے۔ اسی امانت کی بنا پہ اللہ نے انسان اور ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی ان امانتوں کے ساتھ امانت داری دکھلائی، ان کو مومن کہا، اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ امانت کچھ اور نہیں ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ، اللہ نے جو ہمیں کتاب دی ہے بطور ہمارے ذہن کے، مائنڈ کے، جسے ہم مائنڈ کہتے ہیں، کانسیسنیس کے، اویئرنیس کے، جو عقل، جو شعور، جو سمجھ اس نے ہمیں دی ہے، جو روح دی ہے، جس کی بنا پہ ہم سن پاتے ہیں، دیکھ پاتے ہیں، سوچ پاتے ہیں، سمجھ پاتے ہیں، اللہ نے جو ہمیں عطا کیا بطور حکم کے، جو ہمارے اندر
بطور احساس کے، بطور جذبات کے ہمیشہ متحرک رہتے ہیں، چاہے ہم جاگتے ہوئے ہوں یا سوتے ہوئے ہوں۔ ہمارا احساس، ہماری حس متحرک رہتی ہے، ہم اپنے احساس سے جڑے رہتے ہیں، نہ احساس ہمیں چھوڑتا ہے اور نہ ہم احساس کو چھوڑتے ہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ وہی بطور نبوت کہ اللہ نے ہم کو محاسبہ سکھلایا، ہم کو بشارت دی، وہ بشارت دی جس کے زیر سایہ ہم اس کائنات میں موجود اشیاء کو دیکھ پاتے ہیں۔ ہم ان کو دیکھ پاتے ہیں ان کے رنگ کے ساتھ، ان کے روپ کے ساتھ، ان کی صورتوں کے ساتھ، ان کی مورتوں کے ساتھ، ان کے آکار، ان کے پرکار کے ساتھ۔ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ نبوت ہے جو بطور محاسبے کے انسان کے اندر اللہ نے ڈالی، اتاری، نازل کری، اور یہ سب کچھ بطور امانت کے انسان کو دیا گیا، اور انسان کو اس لیے دیا گیا تاکہ یہ اس امانت کی امانت داری رکھے، اس کا پاس رکھے، ہرگز یہ خیانت کرنے والوں میں سے نہ ہو، اور اس لیے نہ ہو تاکہ اس کا رب اس پر رحم کرے، اور اس لیے یہ خیانت کرنے والوں میں نہ ہو تاکہ اس کا رب اس پر رحم کرے، اس کو اپنے رحم میں جگہ دے۔ یہ کسی اذیت کا، کسی تکلیف کا، کسی شر کا، کسی مصیبت، کسی پریشانی کا جو خاص طور سے ابدی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اس کا شکار نہ ہو، اس سے متاثر نہ ہو۔ اللہ نے انسان کے اوپر اس فضل کو کیا اور یقیناً کیا، اور انسان کو بھی چاہیے کہ وہ جو کچھ بھی کرے ان امانتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے۔ جب بھی کوئی معاملہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی ضرورت ہو، وہ اللہ کی کتاب، اللہ کے حکم اور اس کی نبوت کو فراموش نہ کرے، بلکہ اسی کے ساتھ وہ رہنمائی حاصل کرے، ہدایت حاصل کرے، اسی کے ساتھ وہ سماعت، وہ بصارت اور وہ فوائد حاصل کرے جو اس کی رہنمائی کرے، جو اس کو راستہ دکھائے، جو اس کے رہبر ہوں گے، جو اس کے رہنما ہوں گے، نہ کہ وہ ان سے غفلت اختیار کرے، ان کو فراموش کرے، ان کو چھوڑے، ان کو بھولے۔ تب اس بات کا حق ادا ہوگا کہ یہ اللہ کا مومن ہے، یہ اللہ کا مومن ہے، یہ اللہ کی امانت کا امانت دار ہے۔ تو اس میں آپ کو جو بیان، آپ کے اوپر جو بیان کیے گئے تھے وہ نبوت اور حکم کے کیے گئے تھے، جس میں کتاب کی تصدیق اور تفصیل رہ گئی تھی۔ کتاب سے جڑی ہوئی کچھ مختصر باتیں جس کا تعلق بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، اسے کل آپ کے سامنے رکھا گیا تھا، اور اکثر بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں میں یہ چرچا قدیم زمانے سے آج بھی انسان کا ذہن اس بات کو تلاش رہا ہے، اس کی جستجو رکھ رہا ہے کہ آخر بسم اللہ ہے کیا، اس کا سیکریٹ کیا ہے، یہ آیت ہم سے کہہ کیا رہی ہے، یہ ہم کو دینا کیا چاہتی ہے، یہ ہم کو بتانا کیا چاہتی ہے۔ لیکن چونکہ انسان اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر، جسے اللہ نے اس کو عطا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ اس سے اللہ کے فضل کو تلاش کرے، یہ اس کو چھوڑ کر اپنے تئیں عقل چلاتا ہے، اپنے تئیں اپنی سماعت، اپنی بصارت کو لے جاتا ہے، جس کے نتیجے یہ ہوتے ہیں کہ گمراہی ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہوتی، اور راہ بھی تب ہوتی ہے، ہدایت بھی ہمارے لیے تب ہوتی ہے جب ہمارے پاس ہدایت دینے والے کا شعور ہوتا ہے، ہدایت دینے والا ہوتا ہے، اور اگر ہدایت دینے والا نہ ہو تو ہدایت نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ضرورت ہے جاننے کی کہ اللہ نے ہم کو جو ہدایت دی ہے وہ ایکچوئل ہے کیا۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کو جاننے کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آخر اس میں ایسی کون سی بات ہے
کہ اس کلمے میں، اس آیت میں موجود حروف کی گنتی 19 ہے۔ یہ اس میں ایک اسپیشل بات ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ ہر سورہ کے شروع میں اس کا اللہ نے استعمال کیا، اللہ یہ کہ بسم اللہ کے ساتھ ہر سورہ کی ابتدا ہوئی، سورہ توبہ کو چھوڑ کر۔ لیکن اگر سورہ توبہ میں چھوڑا گیا، جس کی وجہ سے 114 کی عدد میں یہ کمی پیش آئی، تو اللہ نے اس کمی کو سورہ نحل، سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں اس کمی کو پورا کر دیا، اور وہاں بسم اللہ کو اللہ نے پیش کر دیا۔ تو یہ بات اللہ نے انسان کو سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس لیے بتائی تاکہ تم جان لو کہ بسم اللہ ہے کیا، کیوں اپنا سر پتھر میں پٹک رہے ہو، کیوں اٹکلے مار رہے ہو، کیوں تکے مار رہے ہو، کیوں بک بک کر رہے ہو، کچھ بھی بولے پڑے ہو، کہیں سے بھی بولے پڑے ہو۔ اللہ کی آیات سے تم تصدیق حاصل کرو، اللہ کی آیات سے تم تفصیل حاصل کرو۔ اللہ نے قرآن کا نزول کیا ہی اس لیے ہے تاکہ تم اس سے تصدیق و تفصیل حاصل کرو، تاکہ تم بھٹکو نہیں، گمراہ نہیں۔ اور انسان کو چاہیے کہ اپنے ہر مسئلے کا حل، اپنے ہر ایک سوال کو وہ اللہ سے پوچھے، اللہ سے کرے۔ اور اللہ سے سوال کرنا مطلب اللہ کی کتاب میں، قرآن میں اس کا جواب دینا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، کہ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے الا وحی، ہاں مگر وحی کے ذریعے۔ اور یہ بات اس لیے آپ کو بتائی گئی، یہ بات اس لیے آپ کو بتائی گئی تاکہ آپ اللہ سے کلام کر سکو۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، ہاں وہ اللہ سے کلام کر سکتا ہے، اللہ اس سے کلام کرتا ہے مگر وحی کے ذریعے۔ اور وہ وحی کہاں ہے؟ قرآن میں۔ وہ وحی کہاں ہے؟ آیت میں۔ اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان۔ اوحینا الیک، کہ وحی کی ہم نے تیری طرف، روحم من امرنا، روحم من امرنا، روح کو اپنے امر سے، ہم نے جو تیری طرف وحی کری ہے اس کو روح سے کری ہے۔ کس سے کری ہے؟ روح سے کری ہے۔ اور روح اللہ کے امر سے ہے، اور اللہ کا امر اللہ کی کتاب میں ہے، قرآن میں ہے، اللہ کی آیت میں، اس میں اللہ کا امر ہے۔ اور اس امر کے پہلے نہ تم کتاب جانتے تھے اور نہ ایمان جانتے تھے۔ تو یہ جو آیت ہے، یہ اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے۔ قرآن میں جو آیت ہے، جیسے ہی آپ پڑھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب اللہ آپ سے کلام کرنا شروع کیا۔ ما کان لبشر ان یکلم اللہ الا وحی، کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے الا وحی۔ اور یہ کیا ہے؟ وحی ہے، یہ وحی ہے، یہ جو آیات ہیں یہ اللہ کی وحی ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ دھیان سے سنیے، ہم کہہ رہے ہیں اور لوگوں نے کہا کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا ہے، اور آج بھی یہ کہہ رہا ہے، کیونکہ جب اس سے اللہ کلام کرتا ہے تو یہ سوتا رہتا ہے، یہ کھو جاتا ہے، یہ گم ہو جاتا ہے، یہ غفلت میں پڑ جاتا ہے۔ اور جب کلام کر چکتا ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے اللہ مجھ سے کلام کیوں نہیں کرتا ہے؟ جب تو کتاب پڑھے گا نہیں، جب تو قرآن پڑھے گا نہیں، جب تو آیات کی تلاوت نہیں کرے گا تو اللہ تجھ سے کلام کیسے کرے گا؟
وہ کہہ تو رہا ہے وما کان لی بصر ان یکلم اللہ الا وحی، کہ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے۔ اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے تو تلاوت کر، پڑھ، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے اسم سے، وہ جو اس نے خلق کیا۔ تو جب یہ آیات کی تلاوت کرتا ہے، یتلو علیہم یتلو علیکم آیاتنا، وہ ان پر، وہ تم پر اپنی آیات کی تلاوت کرتا ہے، اور وہ تلاوت کر ہی اسی لیے رہا ہے تاکہ اتلو ما اوحی الیک من کتاب ربک، کہ تم اس سے سوال پوچھو، وہ تم کو جواب دے گا۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور وہ ہر سوال کرنے والے سوالی کے سوال کا جواب دیتا ہے تب جب وہ سوال کرتا ہے۔ تو سوال یہاں وہاں نہیں کرنا ہے، اللہ کی کتاب اٹھاؤ، اللہ کی آیات کو ڈھونڈو، اللہ کی آیات کی تلاوت کرو، اس کے ساتھ ذکر کرو، اسی آیت میں تمہارا سوال بھی ہے اور اسی آیت میں اللہ کا دیا ہوا جواب بھی ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ جب تم اللہ کی آیات سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی آیات سے اللہ کا ذکر کرو گے، تب اللہ اسی آیات سے تمہارا ذکر کرے گا۔ جب تم اللہ کی آیات سے اپنا سوال کرو گے، تب اللہ اسی آیات سے، اللہ کی ہی آیات سے، تمہاری ہی آیات سے وہ تم کو جواب دے گا۔ پھر ہم گڑیا جاتے ہیں، پھر ہم زن و گمان میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہے کہاں، وہ کیسے سنتا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے وَهُوَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، وَهُوَ سَمِيعٌ بصیر، سن رہا ہے۔ جب تم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوتے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا، وہ تمہیں سن رہا ہوتا۔ تو آیت میں جب آپ آؤ گے تو وہ آپ سے کیا کرے گا؟ کلام کرے گا۔ آیت ہمیں چھونا ہی نہیں، قرآن ہم کو پڑھنا ہی نہیں، کتاب ہمیں دیکھنا ہی نہیں، اور اس کے بعد ہمارا سوال کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ لِي بَصَرٍ أَن يُكَلِّمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اللہ کلام کرتا ہے، اللہ کلام کرتا ہے وحی کے ذریعے، وحی کے ذریعے، اور بشر کو بشر بنایا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ وحی کے ذریعے اس سے کلام کیا جا سکے۔ بشر کو بشر حس اور حواس کے ساتھ، 5 سینسز کے ساتھ اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وحی کے ذریعے اس سے کلام کرے اللہ۔ وحی کے لیے وحی کو برتنے کے لیے، وحی کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے کے لیے، کلام کرنے کے لیے ہمارے پاس بشارت ہونا ضروری ہے، اور بشارت کے لیے ہمارا بشر ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ نے آپ کو بشر بنایا، آپ کو بشارت دی، یہ آپ کے 5 سینسز کے ساتھ، یہ بشارت آپ کے ان حس اور حواس کے ساتھ اللہ نے اس لیے دی ہے تاکہ تم اندھے بہرے بن کے یہاں وہاں بھٹکتے نہ رہو، تاکہ تم سن سکو۔ جب اللہ تمہیں پکارے تو تم سن سکو، جب وہ تمہیں سنائے تو تم سن سکو، جب وہ تمہیں دکھائے تو تم دیکھ سکو، جب وہ تمہیں سمجھائے تو تم سمجھ سکو۔ اس کے لیے اس نے تمہیں بشر بنایا۔ لیکن ہم بشر تو بنے نہیں، بے شرم ضرور بن گئے اور فراموش کر دیا اللہ کی نعمتوں کو۔ کب تک ہم اپنے سوالوں کے لیے بھٹکتے رہیں گے، اس بات سے غافل کہ وما کان لی بصر ان یکلم اللہ الا وحی، کہ کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے، ہاں مگر وحی کے ذریعے۔ آپ بشر ہو، اپنے اندر کے بشر کو پہچانو۔ یہ جو ہم کان، آنکھ، دل، دماغ لیے گھوم رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں، اس کو چھوڑو بھٹکنا۔ تقویت لاؤ اپنے اندر اس بات کی
کہ تم سن سکتے ہو، اللہ نے تمہیں سننے والا بنایا ہے، اللہ نے تمہیں دیکھنے، تقویت لاؤ اپنے اندر، تم سن سکتے ہو، تم دیکھ سکتے ہو، تم سمجھ سکتے ہو۔ اور اگر اس بات کی تقویت تم رکھتے ہو، اس بات کی اویئرنیس تم رکھتے ہو کہ تم سنتے ہو، تم دیکھتے ہو، تم سوچتے سمجھتے ہو، تم محسوس کرتے ہو، تم محاسبہ رکھتے ہو، اگر اس بات کی تقویت تم رکھتے ہو تو پھر اللہ تم سے کلام کرے گا، تمہارے سوالوں کا جواب دے گا۔ بہرحال یہ سارا معاملہ کتاب سے جڑا ہوا ہے، یہ سارا معاملہ کتاب سے جڑا ہوا ہے۔ وہ کتاب جو اللہ کی کتاب ہے، جسے ہم الکتاب کہتے ہیں، وہ کتاب جو اللہ کی کتاب ہے، جسے ہم الکتاب کہتے ہیں۔ کتاب کا نزول، کتاب کا نازل ہونا، کتاب کا نازل کرنا، اللہ کی طرف سے کتاب کا نازل کرنا حق کے ساتھ، اور کتاب کا نازل ہونا حق کے ساتھ، حیات کے ساتھ۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ انسان اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرے، یہ اس لیے کیا گیا تاکہ انسان اللہ کی کتاب سے ہدایت حاصل کرے۔ اور ہدایت انسان کو تب دی جائے گی، اس شرط پر دی جائے گی کہ وہ تقویت رکھتا ہو۔ اگر انسان تقویت رکھتا ہے، تقوی رکھتا ہے، اویئرنیس رکھتا ہے، اگر انسان اویئرنیس رکھتا ہے اپنی سماعت کے ساتھ، اگر یہ جاگرکتا رکھتا ہے اپنے سننے کے ساتھ، اپنے دیکھنے کے ساتھ، اپنے سوچنے اور سمجھنے کے ساتھ، اگر یہ جاگرک ہے، اگر یہ تقویت رکھتا ہے، اگر یہ اس بات کے ہوش و حواس میں ہے کہ اس کو کچھ سنایا جا رہا ہے اور یہ سن رہا ہے، اس کو دکھایا جا رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے، اس کو محسوس کرایا جا رہا ہے اور یہ محسوس کر رہا ہے، اگر یہ تقویت رکھتا ہے اس بات کی، تو یقیناً اللہ کی کتاب اس کے لیے سراسر ہدایت ہے، اور یقیناً ہدایت وہ اس کی رہنمائی کرنے والی ہے۔ اس کتاب کا کام ہی ہے کہ یہ انسان کی رہنمائی کرے، اور رہنمائی کی ضرورت ہمیں کیوں ہے؟ رہنمائی کی ضرورت ہم کو اس لیے ہے کیونکہ جس طرح سے ہمیں تخلیق کیا گیا ہے اور ہماری تخلیق میں جو عناصر، جو قوتیں شامل ہیں، اگر اس کو ہدایت نہیں دی گئی تو اس کی تخلیق میں شامل وہ باطل قوتیں اس کو اڑا لے جائے گی، اس پر ریب طاری کر دے گی، اس کو گمراہ کر دے گی، اور گمراہ کر ہی دیتی ہے، اگرچہ ان نفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ نفس امارہ کا کام تو ہے ہی کہ وہ انسان کو گمراہ کر دے، اس کو اس کی جگہ سے ہٹا دے، اس کو اس کی امانت کے متعلق بھلاوا ڈال دے، الا ما رحم ربی، ہاں مگر وہ جو اپنے رب کے رحم میں ہو، جس پر اس کے رب کا رحم ہے، اور اگر ہم اپنے رب کے رحم میں نہیں ہیں، اس کا رحم ہم پر نہیں ہے، تو آپ بچ نہیں سکتے گمراہی سے، شر سے، اور اس لیے نہیں بچ سکتے کیونکہ ان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس تقویٰ ہونا چاہیے، ہمارے پاس سماعت، بصارت اور فوائد ہونا چاہیے جو ہم کو اللہ کی روح سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ وَجَعَلَ لَكُمْ وَنَفْخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ۔ انسان جب بھی گمراہ ہوتا ہے، جب بھی اللہ کے غیظ و غضب کا شکار ہوتا ہے، اس کی وجہ صرف ایک ہی ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی عطا کردہ سماعت، اس کی بصارت اور اس کے فوائد
اس سے غافل ہو جاتا ہے، نہ یہ صحیح سے سن پاتا ہے، نہ دیکھ پاتا ہے، نہ سوچ اور سمجھ پاتا ہے، اس پہ غفلت طاری ہو جاتی ہے، اور اس کی یہ غفلت اس کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ جس بنا پہ انسان گمراہ ہو جاتا ہے، تو اللہ نے اپنی کتاب سے انسان کو ہدایت دی۔